ایک بالش اوپر تک ایک پاسوں چیرا لگا ہے جی میں لگتا ہے بھی یہ سلائی مارنا بھول گئی، اور وہ حقیقت میں سلائی مارنا نہیں بھولی، یہ ڈیزائن ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس کی آدھی پنڈلی نظر ہوتی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، عورت کا ہاتھ نیچے ہے، اس نے قمیض پہنی ہوئی، بازو پوری ہے، اچانک کسی بات پہ وہ ہاتھ اٹھائے تو یہاں سے لے کے یہاں تک ننگی ہو جاتی ہے، قمیض ہے لیکن ایک طرف سے سلائی نہیں لگی ہوئی۔ یہ کیا جی؟ یہ نیا ڈیزائن ہے، یہ نیا فیشن ہے، یہ نئی بغیرتی ہے، یہ ڈیزائن نہیں ہے، یہ فیشن نہیں ہے۔ یہ پہننے والی ان کے گھر والے دیوس اور بغیرت ہیں، جو کپڑے پہننے کے باوجود اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو ننگا رکھتے ہیں۔ ان کے گلے دیکھ لیجئے، وہ گلے اتنے لمبے ہوں گے کہ ان کی چھاتیاں ڈھلکیں گی۔ ان کے پجامے دیکھ لیجئے، وہ چوڑی دار پجامہ پہنائیں گے اپنی بیویوں کو۔ چوڑی دار پجامہ وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ٹانگوں کے ساتھ بالکل چپکا ہوا، لان لگے بھی اوکھا ہوئے بندہ تے پان لگے بھی اوکھا ہوئے۔ جیسے آپ نے لکھنؤ کے نوابوں کو نہیں دیکھا، ان کے پتلے پتلے پجامے، ان میں پھر تھوڑا سی گیپ ہوتا ہے۔ جو آج کل ڈیزائن چلے ہوئے ہیں، جو آج کل ڈش انٹینی اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے بغیرتی مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں عام ہو گئی ہے۔ لباس پہلے تو اتنا ٹائٹ، دوپٹہ نیٹ کا، بازویں آدھی ایک طرف سے کھلی ہوئی، شلواریں ایک ایک گٹھ، دو دو بالش، پائنچے ان کے کٹے ہوئے۔ مولوی صاحب تسی پرانے دور دے ہو، یہ 2010 چلن ڈیا ہے، آج کل یہی ماڈل آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لباس پہن کر ننگی ہیں، ان کا لباس ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ سیدہ عائشہ کے پاس صرف وہ باریک کپڑے کا دوپٹہ پہن کر بھتیجی آئی، اور ہم تو کسی کو دین کی بات بتاتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ جی مولوی صاحب مسئلہ تو مجھے پتا ہے، لیکن دیکھیے نا اگر بتائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، دوبارہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، بھاڑ میں جائیں نہیں آئیں گے، جان چھوٹیں گی۔ جو گند ہمارے گھر میں لا کے ہماری بچیوں کو خراب کرتے ہیں، ایسے اپنے بھی ہوں تو ان کا آنا بہتر نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے یہ نہیں سوچا یہ بھتیجی ہے ناراض ہو جائے گی، ان کے لیے سب سے بڑی ناراضگی یہ ہے کہ کہیں عرش والا ناراض نہ ہو جائے، مدینے والے کی مخالفت نہ ہو جائے۔ اس کے دوپٹے کو پھاڑ کر پھینک دیا اور ان کو موٹے کپڑے کا دوپٹہ منگا کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کے بھائی عبد الرحمن آپ کے پاس آئے اور انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، اور حضرت عائشہ کے گھر سے وہ وضو کر کے نکل گئے۔ حضرت عائشہ نے فوراً ان کو روکا کہ عبد الرحمن جلدی جلدی وضو کر کے نہ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم کے اعضاء جن کو دھونا وضو میں ضروری ہے، اگر وہ سوکھے رہ جائیں تو اتنے حصے کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا۔ جس برائی کو دیکھتی، جس غلط بات کو دیکھتی، نبی کی سنت کے خلاف کسی عمل کو دیکھتی تو فوراً روک دیتی۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی شان اور عظمت اور مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے ان کے اوپر گواہی دی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہمیں سننے کو پڑھنے کو ملتے ہیں، فَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک معصوم بچے نے بول کر ان کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو دھویا تھا، لیکن جب ہماری ماں، مومنوں کی ماں، صدیق اکبر کی بیٹی، صدیقہ کائنات، سیدہ کائنات رسول اللہ کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگی تو معصوم بچے نے گواہی نہیں دی، دھرتی کی مخلوق نے گواہی نہیں دی، بلکہ آسمان سے آواز آیا، سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اللہ پاک ہے، عائشہ پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ماننے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کو سارا قرآن بھی سنا دو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم ذات، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آئے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عائشہ یہ جبرائیل آیا ہے، تجھے سلام کہتا ہے۔ یہ مقام یا سیدہ خدیجہ کا تھا، یہ مقام یا سیدہ عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کو بھی جبرائیل نے سلام کہا تھا آقا خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کا سلام کہیے۔
اور اس کو بتائیے رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ یا پھر یہ مقام ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا عائشہ یہ جبرائیل ہے تجھے سلام کہتا ہے۔ سیدہ جواب میں کہتی ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں فخر نہیں کرتی، غرور نہیں کرتی، واقعہ بیان کرنے کے لیے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں مجھے ایسی عطا کی ہیں، 9 چیزوں میں مجھے وہ فوقیت دی ہے جو دنیا میں میرے سوا اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ 9 باتیں حضرت عائشہ کے نصیب میں ایسی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملی۔ پہلی شان فرماتی ہیں خواب کے اندر فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت کو پیش کیا، یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا۔ جب میں 7 برس کی ہوئی اللہ کے نبی سے میرا نکاح ہوا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو اللہ کے نبی کے ساتھ میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی اور کماری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود نہ تھی۔ آپ کی تمام ازواج میں صرف میں اکیلی کماری عورت تھی، اور میرے بستر پر بھی جب اللہ کے نبی ہوتے تو میرے بستر پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ میری شان میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیوی تھی۔ میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ باری بھی میری، حجرہ بھی میرا، دن بھی میرا، نبی کا سر مبارک، اور میری گود کے اندر اے ابو بکر کے خاندان تجھ پہ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہو، اے خانوادہ صدیق تو بھی صدیق، تیری بیٹی بھی صدیقہ، تمہارے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ جب ہجرت کی رات آئی، غار پہ پہنچے، کہا آقا آپ باہر رک جائیے، آپ ٹھہر جائیے، صدیق کو غار میں جانے دیجئے، اگر کوئی زہریلا جانور ہو آپ محفوظ رہیں، آپ کی جگہ پہ میں قربان ہو جاؤں۔ سارے سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ بچ کے اپنے پاؤں کی ایڑیاں دے کر بیٹھ گئے، غار صاف کر لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار صاف ہو چکی ہے، آئیے اس غار میں آرام کیجئے۔ اے اللہ کے نبی تکیہ تو نہیں ہے لیکن صدیق کی گود تو ہے، اور نبی ابو بکر کی گود کے اندر سر رکھے ہوئے سو رہے، جیسے قرآن رحل پہ پڑا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے، میرے آقا ابو بکر کی گود میں پڑے ہوئے کتنے ہی پیارے لگتے ہوں گے۔ اور جب دنیا سے اگلے جہان جانے کا وقت آیا، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میری گود تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ۔ غور سے اس روایت کو سنیے گا۔ سیدہ عائشہ پر زبانیں دراز کرنے والوں، تمہاری زبانوں پر، تمہارے قولوں پر، تمہارے عملوں پر، تمہاری زندگیوں پر، تمہارے مرنے پر بھی اللہ کی کروڑوں لعنتیں برسیں۔ تم اس ذات کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہو جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کا دل محبت سے سرشار تھا، اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کے بارے میں، صدیقہ کے باپ کے بارے میں، لوگو میرا دنیا میں کوئی خلیل نہیں ہے، محبت کا بہت بڑا آخری مقام خلیل کا ہے، میرا خلیل اللہ ہے۔ اگر میں اللہ کی مخلوق میں کسی کو خلیل پکڑتا تو ابو بکر کو خلیل پکڑتا۔ اس کے خانوادے پر تہمتیں لگاتے ہو، زبانیں دراز کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی روح اس کی پسندیدہ ترین جگہ پہ قبض کی جاتی ہے۔ دنیا میں جو جگہ اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے وہیں پہ اللہ موت دیتا ہے، وہیں پہ اللہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے، بستر عائشہ پر فوت ہوئے، گود عائشہ میں فوت ہوئے۔ عائشہ کی عظمت کا مقام اور کون کیا سمجھے گا؟ حجرہ بھی آپ کا، گود بھی آپ کی، بستر بھی آپ کا، دن بھی آپ کا، بہری بھی آپ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کا بستر بھی پاک تھا، اس بستر پہ لیٹنے والا بھی پاک تھا، یہ بستر بھی پاک تھا، یہ حجرہ بھی پاک تھا۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک کی یہ جگہ وہ اللہ کی جنتوں میں سے ایک باغ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل سنیے۔ آپ پیدائشی مسلمان، جتنی آپ کی بیویاں تھی سب میں سب سے چھوٹی عمر کی اور کماری، آپ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ واقعہ طائف کے اندر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام بیویوں پر فوقیت دی، اور جب آپ پر منافقین نے الزام لگایا، تہمتیں لگائی، زبانیں دراز کی، یہ نہ سمجھنا کہ رئیس المنافقین نے یہ آگ لگائی تھی اور وہیں پر معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ رئیس المنافقین کی روحانی اولاد عائشہ پر زبانیں دراز کر رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محترمہ زوجہ پر، پیاری بیوی پر تہمت لگی تو ان کی برات کا اعلان عرش والے رب نے خود کیا۔ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور حضرت عائشہ کا لعاب دہن دونوں مل گئے۔ آپ نے اپنے بھائی کے منہ سے مسواک لے کر دوسری طرف سے چبا کر اپنے منہ کا چبایا ہوا مسواک نبوت کے منہ میں دیا۔ وہ منہ بھی پاک، وہ زبان بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک، وہ پاکیزہ بستر پر سونے والی پاکیزہ گھرانے کی عورت تھی۔ اس کی طرف تہمت لگانے والے، اس کے خلاف زبانیں دراز کرنے والے، اس کو گالیاں دینے والے، اس کی طرف بدکاری کی نسبت کرنے والے ظالم ہیں، جبکہ اس کو اللہ نے برات کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، آپ کا سر اقدس سیدہ کے سینے سے لگا ہوا، اور جب آپ نے رحلت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ کی باری کا دن، آپ کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا۔ خواتین میں سب سے بڑی راویہ حدیث، احادیث رسول کو روایت کرنے والی سب سے بڑی ہستی عورتوں میں 2210 روایات آپ سے ہیں، جو سب کی سب صحیح روایات ہیں۔ امام احمد بن علی بن حجر اسقلانی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ احادیث کو کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ آپ نے سب سے پہلے درس قرآن و حدیث دیا، آپ نے خواتین کی سب سے زیادہ اصلاح کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار خواتین کی اصلاح میں بہت بڑا تھا۔ آپ نے سب سے زیادہ احکام شرعیہ بیان کیے، سب سے زیادہ فتوے دیے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی حالات کو بیان کیا، سب سے زیادہ غزوات کے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات بھی حضرت عائشہ نے ہی بیان کیے۔ نبی سے محبت کرنے والی اور نبی ان سے محبت کرنے والے، دونوں کی محبتوں کا کیا حال۔ ایک دفعہ میدان جہاد سے اللہ کے نبی واپس آ رہے، صحابہ کا لشکر بھی ساتھ تھا۔ آپ نے لشکر والوں سے کہا آگے چلے جاؤ، خود رک گئے۔ جب صحابہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، جنگل کے اندر سفر کر رہے، کہا عائشہ مقابلہ کرنا ہے، میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے۔ کہا یہ اللہ کے نبی دوڑ لگاتے ہیں؟ یہ خاوند کیا اپنی بیوی سے محبت اور لاڈ کا انداز ہے۔ دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چونکہ میرا جسم ابھی دبلا پتلا تھا، میں دوڑ میں اللہ کے نبی سے جیت گئی۔